प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप पर और बढ़ता रहे। आज फिर हम आपके साथ हैं प्रोग्राम जीसस इज़ कमिंग सून के साथ, और ये प्रोग्राम इसकी पसंदीदगी के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप दिल से इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारा मकसद भी नाजरीन यही था कि जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर जल्द आ रहा है तो कलीसिया उसकी आमद के लिए तैयार हो जाए। और आलमगीर कलीसिया की ये बड़ी ज़रूरत है कि उसे आमद सानी के मुतल्लिक़ बताया जाए। शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए और उन सारे मेहमानों के लिए जो अब तक आए और जो आज भी हमारे साथ मेहमान हैं, उनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह की आमद जब जल्द है, उसके आमद के निशानात जब पूरे होते हुए हम देख रहे हैं, तो मुझे और आपको तैयार होना है उसकी आमद के लिए। जोशुआ टीवी का यही मकसद है, जैसे जोशुआ ने जो है वो बनी इसराइल को गुलामी के घर से निकालकर मौदा मुल्क तक पहुंचाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह जोशुआ टीवी जो है वो आपको वादा किए हुए मुल्क और वादा की हुई सरजमीन आसमानी शहर तक ले जाना चाहता है। और इसीलिए हम इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि पहले हमने यीशु मसीह की आमद सानी का तारफ़ और कलीसिया का मकसद और कलीसिया की तैयारी और नौजवानों की तैयारी और आमद सानी के मुतल्लिक़ बात की। और फिर हमने ये बात की कि आमद सानी और निजात की यकीन दहानी आपके अंदर कैसी है। और आज हम इस बात के लिए बात करेंगे कि आमद सानी और पेश गोइयाँ क्या हैं। और यीशु मसीह की आमद सानी की पेश गोइयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान पास्टर आरफ मसीह हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू पास्टर साहब। और शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपके लिए बाइस बरकत होता रहा है और आइंदा भी बाइस बरकत होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम में जब हम इस बात के लिए यीशु मसीह की आमद सानी के मुतल्लिक़ बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आज इस प्रोग्राम को फिर एक बाइबल मुक़द्दस के बेहतरीन खूबसूरत हवाले से हम शुरू करें। तो मेरे साथ मिलकर आप इस हवाले को खोल सकते हैं और पास्टर आरफ मसीह इस हवाले को पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका नाम बाब, उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा। जी पास्टर साहब इसे पढ़ दे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बग़ैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बार उन्हें दिखाई देगा जो निजात के लिए उसकी राह देखते हैं। तो यीशु मसीह दूसरी बार आ रहा है। और बाइबल मुक़द्दस के और ख़ास तौर पर नए अहदनामे में ज़्यादातर हवाला जात में इस लफ्ज़ को, यूनानी में जो ज़्यादातर हवाला जात इस्तेमाल हुए हैं, उनमें यूनानी लफ्ज़ पेरोसिया इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि जब यीशु मसीह आएगा तो सब उसको देखेंगे। क्योंकि ये लफ्ज़ पेरोसिया शहनशाह के लिए या कैसर के लिए या बादशाह के लिए, जब वो अवाम में एक अपने हजूम के साथ आता, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़। तो बाइबल मुक़द्दस के मुतअद्दिद हवाला जात में पास सब और नाजरीन ये लफ्ज़ जब इस्तेमाल हुआ है पेरोसिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की आमद ये जो है वो उसमें वो सबों को दिखाई देगा। इसे हम दीदनी आमद कहते हैं। और दीदनी और नादीदनी आमद के दो हिस्से हैं, यीशु मसीह के नादीदा और दीदनी आमद। तो इसके मुतल्लिक़ हम आगे किसी वक्त में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह निजात के लिए आएगा। वही यीशु जिसने यूहन्ना की इंजील 14 बाब में ये कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और फिर आकर तुम्हें ले लूँगा। वो दूसरी बार उन्हें दिखाई देगा जो निजात के लिए उसकी राह देखते हैं। तो इसलिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम निजात के लिए उसकी राह देखते हैं वो हमें लेने ज़रूर आ रहा है। जी पास साहब, आप इसके मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? बेशक पास्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा बयान किया। यीशु मसीह जिस तरह पहले अपनी पहली आमद पर पैदाइश से पहले यीशु मसीह की पेश गोइयाँ की गईं और वो हर्फ ब हर्फ उसी तरह पूरी हुई, इसी तरह यीशु मसीह जो पेश गोइयाँ बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में भी कुछ पेश गोइयाँ हैं, वो जो हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई,
وہ یسوع مسیح کی آمد کے متعلق ہیں اور وہ یسوع مسیح کے آنے کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں اور وہ اسی طرح ہی پوری ہوں گی اور یسوع مسیح ان کو بھی اسی طرح پورا کرے گا جس طرح اس نے پہلی آمد پر ان سب پیشگوئیوں کو پورا کیا جو اس کے تعلق سے بیان کی گئی تھی، پیدائش کے تعلق سے اور مصلوبیت کے تعلق سے جو پیشگوئیاں تھیں وہ حرف بحرف پوری ہوئیں، اور اسی طرح یسوع مسیح ان کو بھی پورا کرے گا، ان پیشگوئیوں کو بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے اور برحق ہے، اور خدا کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ اسی طرح پورا ہوگا اور ہو رہا ہے اور ہوا ہے اس سے پیشتر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نبیوں نے اور جو پیشگوئیاں کی ہیں وہ بھی پوری ہوں گی۔ آمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیشگوئیاں کلام حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ حرف بحرف جیسے یسوع مسیح کی پہلی آمد پر پوری ہوئی، دوسری آمد پر بھی اسی طرح وہ استعاراتی طور پر، تمثیلی طور پر یا روحانی طور پر پوری نہیں ہوگی بلکہ حقیقی معنوں میں پوری ہوں گی، اور یسوع مسیح خود بادلوں پر آئیں گے۔ ہیلیلویا۔ بے شک صاحب ایسا ہی ہے، ہم اس کے منتظر ہیں کہ یسوع مسیح جلد بادلوں پر آ رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اور یہ ہماری کلیسیا ہماری بڑی امید ہے۔ شکر گزاری کرتے اس بڑی امید کے لیے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے کے 260 ابواب میں 318 پیشگوئیاں جو ہیں وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے متعلق ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے، اور اس حوصلہ افزائی کی بات کو لے کر ہم آج یسوع مسیح کی آمد ثانی اور پیشگوئیوں کے متعلق بات کریں گے۔ اور میرا ایمان ہے آپ یسوع مسیح کی آمد ثانی اور پیشگوئیوں کے متعلق جب ہم بات کریں گے آپ کلام اقدس سے برکت پائیں گے۔ تو بہت سی پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں، بہت سی پوری ہو رہی ہیں اور بہت سی پوری ہونے والی ہیں، کیونکہ ہمارا یسوع بادلوں پر جلد آ رہا ہے۔ تو ناظرین، پہلی پیشگوئی جو ہے اسے پرانے عہد نامے کے صحیفے دانیل نبی کے صحیفے سے دیکھیں گے، اور دانیل نبی کے صحیفہ اس کا 7واں باب 13ویں آیت مقدسہ میں پہلی پیشگوئی ہے، اور نبیوں نے جو پیشگوئیاں کی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں، اور ہم اس پیشگوئی کے متعلق دیکھیں گے، اور میں پاس صاحب سے کہوں گا آپ اس پیشگوئی کے متعلق ضرور پڑھیں اور بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ جی پاس صاحب۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، دانیل نبی یوں کہتا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جی پاس صاحب، آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ پاس صاحب، یہ بڑی زبردست پیشگوئی ہے دانیل نبی کی کہ اس نے یسوع مسیح کی پہلی آمد سے بھی پہلے آمین، پرانے عہد نامے میں بہت پہلے اس نے رویا میں دیکھا کہ یسوع مسیح بادلوں پر آ رہا ہے، اور وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ جلال کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ جلال کے ساتھ آنا اس کا بڑی زبردست اور خوبصورت بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یسوع مسیح جب آئے گا تو سب کو نظر آئے گا، اس کی آمد جو ہوگی دیدنی ہوگی اور وہ سب کو دکھائی دے گا۔ آمین۔ ناظرین، جب ہم آدم زاد سا شخص دیکھتے ہیں تو پھر مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ آدم زاد سا شخص جو ہے وہ چراغ دانوں کے درمیان پھرتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح کے متعلق یہ پیشگوئی کی گئی کہ وہ اس نے رویا میں دیکھا رات کو، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ تو وہ بادلوں پر آئے گا۔ اس پیشگوئی میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کیسے آئے گا، اس کا آنا کیسے ہوگا، اس کا آنا بادلوں پر ہوگا، اور یہی کچھ اعمال کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، جیسے وہ بادلوں پر گیا تھا، بدلی نے انہیں ان کی نظروں سے آنکھوں سے چھپا لیا، ویسے ہی وہ بادلوں پر جانے والا بادلوں پر آئے گا۔ آمین، ہیلیلویا۔ آمین، بے شک، بے سب شک۔ یہ گیت بچپن سے گاتے آئے ہیں، بادلوں پر جانے والا بادلوں پر آئے گا۔ تو یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ پیشگوئی جو ہے اسی طرح پوری ہوگی جیسے بائبل مقدس میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں بائبل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اب ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا میتھمیٹکس نہیں بھولا، وہ یسوع جو نجات دینے کے لیے آیا اور
وہ پیشن گوئیاں جو اس کی پہلی آمد کے لیے کتاب مقدس میں سے الکتاب میں سے پوری ہوئی، وہی دوسری آمد کے لیے پوری ہونے کو ہیں۔ ہمیں بائبل مقدس کی بڑی ضرورت ہے اور ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی یسوع جو نجات دینے کے لیے آیا۔ ہم نے عبرانیوں کے خط میں پڑھا، وہی یسوع، ہم اس کی راہ دیکھتے ہیں نجات کے لیے، وہی ہمیں فردوس میں داخل کرنے کے لیے اور بادلوں پر لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہیلیلویا، بے شک پریز دی لارڈ، یہ ایسا ہی ہے، یس، پریز دی یسوع لارڈ، مسیح جلد آ رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے یسوع مسیح نے اپنی آمد کے تعلق سے دوسری جو پیش گوئی ہے وہ یسوع مسیح نے خود اپنے تعلق سے بتایا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ پیش گوئی کرتا ہے متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی 31ویں آیت میں، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز دی پریز دی لارڈ۔ لارڈ۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ پھر آئے گا اور وہ جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ آمین، وہ اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ جی۔ اب وہ آسمان پر جب وہ گیا ہے تو باپ کے تخت پر بیٹھا ہے، اور پھر یسوع مسیح کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جب دوبارہ آئے گا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھے گا، اس حوالے کے مطابق۔ اور وہ اکیلا نہیں آئے گا، جی بے شک، اس کے ساتھ فرشتے آئیں گے۔ ہاں جی، یہ والا بتاتا ہے سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے۔ ونڈرفل، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کتنے فرشتے؟ اگر ہم پوچھیں تو لکھا ہے سب فرشتے، جتنے فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ آئیں گے۔ یہ منظر کیسا جلالی ہوگا، کیسا جلالی ظہور ہے یسوع مسیح نہ کا۔ صرف فرشتے بلکہ وہ مقدسین بھی ہاں جی، جو دوسری جگہ یسوع پر مسیح لکھا ہے میں سو گئے، اور یسوع مسیح کی نادیدنی جو آمد ہوگی بادلوں وہ پر، اٹھائے جائیں گے۔ وہ اس وقت اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے اور آسمان پر جائیں گے، اور پھر یسوع مسیح کے ساتھ واپس آئیں گے۔ دیدنی آمد میں وہ دیدنی آمد میں ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ دیدنی آمد میں واپس آئیں گے۔ جیسے ناظرین ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے دو حصے ہیں، ایک نادیدہ ہے اور ایک دیدنی ہے۔ نادیدہ میں صرف مقدسین اسے دیکھیں گے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن اگلے کسی پروگرام میں آپ ان ٹچ رہیں، دیکھتے رہیں۔ اور دیدنی آمد جو اس میں سب لوگ دیکھیں گے، تو وہ سب فرشتے بھی آئیں گے، سب مقدسین بھی آئیں گے، یسوع مسیح اکیلے نہیں آئیں گے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب یسوع مسیح مار کھانے نہیں آئے گا، کانٹوں کا تاج پہننے نہیں آئے گا، بلکہ اپنا تخت سنبھالنے آئے گا، اور یسوع مسیح انصاف کرنے آئے گا۔ ہیلیلویا، یہ پیش گوئی اسی طرح پوری ہوگی۔ اور پالوس رسول نے بھی پیش گوئی کی یسوع مسیح کی آمد کے متعلق، دوسری آمد کے متعلق، دوبارہ کہتا ہوں، اور پالوس رسول نے بھی یسوع مسیح کی دوسری آمد کے متعلق پیش گوئی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں بس اب اسے بھی پڑھیں، پہلا تیموتھیوس 6 باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ سے۔ بائبل مقدس میں پہلا تیموتھیوس 6 باب اس کی 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ۔ آمین۔ تو بس اب آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولس رسول اپنے پیارے شاگرد، اپنے پیارے فرزند تیموتھیوس کو یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور تو اپنے اس حکم کو، یعنی اپنے جو کچھ جب تو نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ۔ پاک رہنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ آج بھی ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، پولس رسول ہمارے ساتھ بھی تیموتھیوس کے وسیلے ہمارے ساتھ بھی کلام کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں اور یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار رہیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ ہاں جی، یہاں پر پالوس رسول جو ہیں اس کی پیش گوئی کرتے ہیں، اور تیموتھیوس کے نام خط میں بتاتے ہیں کہ ہمیں بے داغ اور بے الزام رہنا ہے۔ جی، بے داغ اور بے الزام۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کلیسیا وہ داغدار دلہن کو لینے نہیں آ رہا، وہ دلہا ہے جب ہم مانتے ہیں تو وہ داغدار دلہن کو لینے نہیں آ رہا، الزامات سے بھری ہوئی دلہن کو لینے نہیں آ رہا، ایسی دلہن کو لینے نہیں آ رہا جس کے بدن میں داغ اور جھریاں ہوں، ایسی دلہن کو لینے نہیں آ رہا جو بدی سے اٹی ہوئی ہو، ایسی دلہن کو لینے آ رہا ہے جو پاک اور بے عیب ہو۔ بے شک، ہیلیلویا۔ اور یسوع مسیح کے لیے اس نے اپنی پاکیزگی اور ایمان کا سودا نہ کبھی کیا ہو، بلکہ لکھا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا، ہمیشہ کی زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اس پاکیزگی کو قائم رکھنا ہے،
اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے ساتھ اس طرح قائم کر لیں، بنا لیں، اور اس طرح اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق ڈھال لیں کہ وہ جب بادلوں پر آئے تو آپ کو اپنے ساتھ ہواؤں میں لے کر چلے۔ آمین، ہیلیلویا، بے شک، ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ ناظرین، ایک اور پیشگوئی جو فرشتوں نے کی، ہم اسے بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ آمین، آمین، پریز دی پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ لارڈ۔ تو بس اب آپ اس سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر فرشتے بھی یہ پیشگوئی دے رہے ہیں یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کی، کہ یسوع مسیح جس طرح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں دیکھتے دیکھتے اسی طرح ہی ہماری ہر ایک آنکھ جو ہے وہ دیکھے گی یسوع مسیح کو آتے وقت بھی، اور اسی طرح بادلوں پر آتے دیکھیں گے، اور یسوع مسیح جلد بادلوں پر آ رہا ہے۔ آمین۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، فرشتے آسمانوں سے نیچے آئے، یسوع آسمانوں کو پر جا رہا ہے۔ آمین، ہیلیلویا، بے شک۔ اور لکھا وہ آسمانوں کے آسمانوں میں سے گزر گیا اور آمین، کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا ہے۔ بیٹھا ہے۔ اور یہ شکر گزاری کی بات میں کرنے لگا ہوں، یسوع مسیح آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، فرشتے آسمانوں سے نیچے دنیا کو میسج دینے آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے بہت بڑا میسج ہے، شاگردوں کے لیے بڑا میسج ہے، اور یہ ہمارے دنیا کے لیے لیے بھی بہت بڑا میسج ہے، شاگردوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے، اور ہمارے لیے بڑا میسج ہے کہ یسوع مسیح جیسے یہ گیا ہے یہی یسوع، کوئی دوسرا یسوع نہیں، یہی یسوع جو تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بادلوں پر گیا، یہی یسوع جو جلالی صورت اختیار کر گیا، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جلالی بن گیا، بند کمروں میں آ جا سکتا ہے، اور یہی یسوع جو قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان پر گیا ہے، اسی طرح قدرت اور جلال کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، مقدسین کے ساتھ بادلوں پر آئے گا۔ ہیلیلویا، اور یہ بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ آمین۔ اور ناظرین، کیونکہ یسوع مسیح جلد بادلوں پر آ رہا ہے اور وہ اپنی کلیسیا کو لینے آ رہا ہے، اور اپنی کلیسیا کے ساتھ آئے گا، لے کے جائے گا پہلے، پھر اس کے ساتھ آئے گا اور آ کر جو ہے عدالت کرے گا۔ آمین۔ ناظرین، مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی آمد کو حقیقی طور پر دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم حقیقی طور پر اس آمد کے متعلق سوچیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، سیکھیں گے اور تیار کریں گے اپنے آپ کو سنجیدہ ہو کر، تو میرا ایمان ہے کلیسیا وہاں پر ایک بڑی بھیڑ جو سفید جامے پہنے ہوئے آئی، یوحنا عارف اسے دیکھتا ہے، وہ اسے قدوس قدوس پکارتی ہے، اور ہم وہاں پر ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ آمین، کیونکہ وہ یوحنا کی انجیل میں لکھا وہ ڈیکوریٹ کرنے گیا ہے، مکانوں کو تیار کرنے کا مطلب ہے ڈیکوریٹ کرنے، تاکہ وہ آ کر ہمیں لے لے دلہن کو۔ اس لیے ہمیں اپنی امید نہیں چھوڑنی۔ تو میں یہاں پر ایک اور پیشگوئی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، ایک اور پیشگوئی جو یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے کی، اور یسوع مسیح نے کہا، میرے ساتھ مل کر اس پیشگوئی کو دیکھیں، متی کے انجیل 25 باب اس کی 31 آیت مقدسہ میں یہ پیشگوئی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ پیشگوئی کی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کب آئے گا، جی، تو ہم آگے جا کر یسوع مسیح کی آمد کے نشانات بھی سیکھیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے آمد کے متعلق، لیکن یہاں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے پیشگوئی کی۔ جی بتائیں۔ جی، کون سا 25 والا؟ باب 31ویں آیت مقدسہ۔ 25واں باب اس کی 31ویں آیت میں بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ آمین، ہیلیلویا، بے شک۔ اپنے جلال کے تخت پہ بیٹھے گا، جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ یہاں پر خاص بات ہے، یہ کسی اور نے نہیں کی، خود کہا جب ابن آدم، ہیلیلویا، وہ ابن آدم جو کفارہ دینے کے لیے آیا،
वही इब्न आदम जिसका तजस्सुम एक कुंवारी मुकद्दसा मरियम से हुआ, वो इब्न आदम जिसने मार खाई ज़मीन पर, हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कफारा दिया, वही इब्न आदम जो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, किबरिया की दानी तरफ जा बैठा। यही वही इब्न आदम ये कहता है कि यही यीशु, यही इब्न आदम जब अपने जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा तो वो अपने जलाल के तख्त, हालेलुया, सब ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु प्रेज़ द मसीह लॉर्ड। अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और ये हमें बताती हैं, बाइबल मुकद्दस की ये आयत हमें बताती हैं कि यीशु मसीह की पेशगोइयां जल्द पूरी होने को हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग समझते हैं कि यीशु मसीह ने ये कहा, एक सवाल उठता है, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा उस वक्त को नहीं जानता, ना यीशु मसीह ने कहा मैं ना बेटा ना फरिश्ते ना कोई और, सिर्फ बाप। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो वक्त यीशु मसीह भी नहीं जानता था। जब वक्त की बात करेंगे मैं इस सवाल का जवाब दोबारा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो यहूदी रवायत थी कि शादी के मौके पर बेटा अपनी शादी का दिन अनाउंस नहीं करता था, वक्त अनाउंस नहीं करता था। एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले मेहमानों को बुला लिया जाता और फिर 1 या 2 हफ्ते के दौरान किसी वक्त भी बाप ये ऐलान करता था कि तैयारी कर लो, और वो तैयारी में रहते, और किसी वक्त भी बाप ऐलान कर देता था। ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान बाप की तरफ से होता था ताकि बाप की इज्जत हो, और बाप की इज्जत जब होती तो बाप अनाउंस ये करता कि चलो तैयार हो जाओ और वक्त आ गया है कि हम दुल्हन वाले के घर जाएं। तो इसी तरह बेटे ने कहा कि ये वक्त बाप ऐलान करेगा, बेटा अनाउंस नहीं करेगा, ना फरिश्ते ना बेटा बल्कि बाप, ताकि बाप की इज्जत हो, क्योंकि बाप ने सारी इज्जत, सारा जलाल बेटे को दिया है और अदालत का सारा इख्तियार बेटे को दिया है ताकि दुनिया बेटे की इज्जत करे, और बेटा बाप की इज्जत चाहता है। इसलिए उसने ये बात कही कि वो वक्त सिर्फ बाप जानता है। मेरा बस अब इसमें एक और बात भी है, यीशु मसीह बतौर बशर, जी यीशु मसीह ने ये बात कही कि ना बेटा ना फरिश्ते इस बात को जानते हैं, लेकिन बतौर खुदा यीशु मसीह जानता है, जी बिल्कुल, क्योंकि वो सब कुछ से वाकिफ है। आमीन। लेकिन ये यहूदी रिवायत के मुताबिक उनको जवाब दिया, क्योंकि यहूदी रिवायत में यीशु मसीह रहता था, और यहूदी रिवायत में ऐसा ही था कि दूल्हा जो है वो कभी खुद ऐलान नहीं करता था अपने चलने का, जाने का। तो यीशु मसीह ने भी इसीलिए यहूदी रिवायत को मद्देनजर रखते हुए, जिससे वो जान सकते थे कि अब यीशु मसीह नहीं बताएगा। जी जी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कि बाइबल मुकद्दस सच्ची है, आमीन, ये बदली नहीं है, बल्कि जो इसे पढ़ते हैं ये उनको बदल देती है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस सच्ची है। इस सच्चाई को ले, खुदावंद आपको बरकत देगा, और खुदावंद यीशु मसीह जो बादलों पर जल्द आ रहा है उसकी आमद के लिए नाजरीन तैयार हो जाए। खुदावंद आपको आज के प्रोग्राम के वसीले बहुत बरकत दे, और हम दुआ मांगेंगे और बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे, और हम दुआ मांगेंगे खुदावंद उन लोगों को जो मुश्किलात में से गुजर रहे हैं और कहीं अपना ईमान खो ना दे, वो इन आजमाइशों मुश्किलात में भी यीशु मसीह जब तक बादलों पर नहीं आ जाता उनके साथ हो। आइए दुआ मांगे। खुदा कुदूस रहीम खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए जो हमने खुदा तेरे कलाम पर गुफ्तगू की, यीशु मसीह की आमद सानी के मकसद पर, यीशु मसीह के आमद सानी की पेशगोइयों के ताल्लुक से जो हमने बात की, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं लोग तेरे पाक कलाम को पढ़ने वाले बने, ताकि यही, क्योंकि यही हमारा जो है वसीला है, यही हमारा सोर्स है, और यही हमारी जो है ख़ास जो है किताब है, जो पाक है और जिसमें कोई भी रद्दो बदल नहीं है। इस कलाम के मुताबिक हमें फजल बख्श दे के इस पर पूरा ध्यान दें और पूरा ईमान रखें कि यीशु मसीह इस कलाम के मुताबिक पहले भी आया और दोबारा भी इस कलाम के मुताबिक जल्द आने वाला है। खुदा कुदूस रहीम खुदा, इसी तरह दुआ करते हैं बीमारों के लिए, बीमार लोग शिफा पाएं, हर तरह की बीमारियां, कमजोरियां यीशु के पाक नाम में जाती रहें, और लोग खुदा तेरी आमद के लिए तैयार हों।
खुदा बाप बेटे रूल कुद्स के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। खुदा यीशु आपको बरकत दे। जोशुआ टीवी को इसी तरह दूसरों तक पहुंचाएं और ज़रूर अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में, आपके हालात पर खुदा यीशु मसीह की बरकत आए। गॉड ब्लेस यू। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक दुनिया नई फिर बसे